طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا ارحامکم ولو بشربۃ من الماء. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین اجتماعی فریضہ اور ایک اہم ترین اجتماعی وظیفے کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. اس اہم ترین اجتماعی فریضہ اور وظیفے کا نام صلہ رحم ہے. صلہ رحم وہ اہم ترین فریضہ ہے جس کی تاکید بہت زیادہ قرآن پاک کی آیات میں بھی وارد ہوئی ہے اور روایات میں بھی بہت زیادہ صلہ رحمی کی تاکید اور صلہ رحمی کی سفارش کی گئی ہے. لہٰذا آج آپ کی خدمت میں اس اہم ترین وظیفے کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی تاکید کو اور پھر اس کے جو دنیاوی آثار ہے اور اخروی آثار ہے اور اس صلہ رحمی کی جو بے انتہا اجر اور ثواب اور فوائد ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے بیان کرنا ہے. لہٰذا آپ آیات کو بیان کرنے سے پہلے صلہ رحمی کی تاکید اور صلہ رحمی کی سفارش کو بیان کرنے سے پہلے صلہ رحمی کس چیز کا نام ہے اور صلہ رحمی کی تعریف کیا ہے، پہلے آپ کی خدمت میں صلہ رحمی کے مفہوم اور معنی کو بیان کرتے ہیں. حضرت علامہ مجلسی نے ان کی مہم ترین کتاب مرآت العقول جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 360 پر اور اسی طریقے سے شہید ثانی جو کہ بزرگ ترین عالم اسلام کی شخصیتوں میں سے ہے، ان کی ایک بہترین کتاب ہے صلۃ الرحم کر کے. اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے صلہ رحم کی تعریف کرتے ہوئے. دونوں بزرگوں کا یہ جملہ ہے: المراد بصلۃ الرحم الاحسان الیہم. صلہ رحم سے مراد رشتہ داروں کے ساتھ بہترین روابط برقرار رکھنا اور پھر ان کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا. والتعطف علیہم، اور جو ارحام ہے، جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز و اقارب ہے، ان کے ساتھ مہربانی کرنا اور ان کے ساتھ عطوفت اور پیار اور محبت سے پیش آنا. والرفق بہم، اور ان کے ساتھ آسانیاں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سہولتیں برقرار کرنا. ولرعایت احوالہم والانفاق الیہم، اور ان کے حالات کا خیال رکھنا اور ان کی رعایت کرنا، ان کا ملاحظہ کرنا، ہمیشہ جو ہے وہ ان کی رعایت کرتے ہوئے، ان کا ملاحظہ کرتے ہوئے، ان کے خیال رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا. والانفاق الیہم، اور پھر اگر وہ ضرورت مند ہوں اور انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان پر خرچ کرنا
اور ان پر انفاق کرنا۔ وقطع الرحم ضد ذالک، اور قطع رحم اس چیز کی ضد ہے، یعنی رشتہ داروں سے روابط کو منقطع کرنا، ان پر نیکی نہیں کرنا، ان پر احسان نہیں کرنا اور ان کو جو ہے وہ ناراض کرنا، اس چیز کا نام جو ہے وہ قطع رحم ہے۔ مزید آگے جملہ ہے وصلۃ الارحام درجات متفاوتۃ ادناها الکلام والسلام وترک المہاجرہ۔ صلہ رحمی کے کئی مراتب ہیں اور اس کے کئی درجات ہیں۔ ادنا درجہ، سب سے کم ترین درجہ یہ ہے الکلام والسلام، کہ رشتہ داروں کے ساتھ دعا سلام کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا اور دعا سلام جو ہے وہ منقطع نہ کرنا، یعنی ان کے یہاں آتے رہیں جاتے رہیں اور ایک دوسرے سے دعا سلام جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ وترک المہاجرۃ، اور ایک دوسرے سے رابطے کو کبھی منقطع نہ کرنا، یعنی آمد و رفت رکھنا اور رابطہ رکھنا، اور یہ جو ہے صلہ رحمی کا ادنا اور کم ترین درجہ ہے۔ وقطیعۃ الرحم معصیۃ کبیرہ، اور رشتہ داروں سے رابطہ منقطع کرنا اور آمد و رفت نہ رکھنا اور ان کی مشکلات اور ان کی پریشانیوں کا خیال نہ رکھنا اور بالکل رابطہ منقطع کرنا، یہ معصیت ہے اور گناہان کبیرہ میں جو ہے وہ شامل ہے، قطع رحم کرنا۔ دیکھیں اس تعبیر میں جو حضرت علامہ مجلسی نے صلہ رحمی کی تعریف کرتے ہوئے اور شہید ثانی نے صلہ رحمی کی تعریف کرتے ہوئے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں، صلہ رحمی کے دو اہم ترین درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو انتہائی ضروری اور لازمی ہے اور یہ ہر انسان پر فرض اور واجب ہے، وہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ آمد و رفت رکھیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک رہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک رہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان کے یہاں کوئی ولادت ہوئی ہے، کوئی خوشی ہوئی ہے تو انہیں تبریک پیش کریں، اپنی خوشی کا اظہار کریں اور ان کے خوشی میں شریک ہونے کا اعلان اور ان کے خوشی میں شریک ہونے کا اظہار کریں۔ اور ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ ان کے یہاں کوئی پریشانی ہوئی ہے، کوئی غم ہے، کوئی مصیبت اگر آئی ہے تو اس مصیبت میں شریک ہو جائے، اور اس مصیبت میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہمدردی، جہاں تک اس کے ساتھ نیکی اور احسان کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ نیکی کرے اور احسان کرے۔ لہذا سب سے پہلا مرحلہ جو صلہ رحمی میں ضروری ہے وہ رابطے کو برقرار رکھنا اور ایک دوسرے کی خوشی میں شریک رہنا، ایک دوسرے کے غم میں جو ہے وہ شریک رہنا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے یہاں انتقال ہو گیا ہے رشتہ داروں میں سے تو وہاں پر اس کی تسلیت کے لیے جائیں اور اس کی تعزیت کے لیے چلے جائیں اور اس کی جو ہے نماز جنازے میں جو ہے وہ چلے جائیں۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ کسی عزیز کی جو ہے وہ انتقال ہوا ہے، وہ اس کی نماز جنازے میں نہیں آتے، اس کو تسلیت پیش نہیں کرتے اور اس کے غم میں شریک نہیں ہوتے، تو یہ قطع رحمی کا اعلیٰ مصداق ہے۔ اس نے قطع رحم کیا اور بہت بڑا جو ہے وہ گناہ کیا، اس کے غم میں شریک نہیں ہو، اور یہی باعث عداوت اور دشمنی ہے۔ دنیا میں رشتہ داروں میں جو بہت ساری دشمنیاں ہیں اور عداوتیں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک دوسرے سے رابطے کو منقطع کرنا ہے۔ اس کی خوشی ہوئی، آپ نے خوشی میں شریک نہیں ہوا، یا اس کی پریشانی ہوئی اور مشکلات آئے، آپ نے اس کی مشکلات سے لاپرواہی کی، تو جب ان کے مشکلات آئے اور آپ نے لاپرواہی کی، یا خوشی ہوئی آپ نے لاپرواہی کی، تو یہی عداوت کی سبب بنی، یہی جو ہے نا وہ دشمنی کی جو ہے نا وہ سبب بنی۔ اور اس کے مقابل میں اگر آپ اس کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اس کی پریشانیوں میں شریک ہوتے ہیں، تو یہی باعث محبت ہے، باعث الفت ہے، اور رابطہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے درمیان محکم اور مستحکم اور مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی کی تاکید جو شریعت نے بہت زیادہ کی، اس کے ایک بنیادی سبب یہ ہے، صلہ رحمی حقیقت میں ایک فیملی کی برابر ہے، ایک فیملی کی مانند ہے۔ ایک ہی فیملی اور ایک ہی گھرانے کے مختلف افراد ہیں جو مختلف جگہوں پر بکھر گئے ہیں اور تقسیم ہو گئے ہیں، لیکن رابطے کے ذریعے سے اور ایک دوسرے سے تعلقات کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہتے ہیں، اور یہ رشتہ جو ہے نا مضبوط رہتا ہے۔ اور اسی رشتے کو مضبوط کرنے میں، تعلقات کو مضبوط کرنے میں سب کی خوشی ہے، سب کا فائدہ ہے، سب کا نفع ہے۔ دنیاوی بھی اس میں فائدے ہیں، ہزاروں فائدے ہیں، اور اخروی بھی بہت زیادہ درجات اور بہت زیادہ انشاءاللہ ابھی ہم روایات کی روشنی میں آپ کو بیان کریں گے۔ صلہ رحمی میں ہزاروں فائدے ہیں، اور ہم دنیاوی حوالے سے، دینی حوالے سے۔ لہذا صلہ رحمی کی جو ادنا درجہ ہے
رابطہ رکھنا، تعلقات رکھنا، خوشیوں میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے مشکلات میں سہارا بننا، نیکی اور احسان کرنا۔ اور دوسرا جو صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ ہے اور جو ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے کہ صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اگر وہ کوئی مالی مشکلات میں پڑ گئے ہیں، مالی مسائل میں اور مشکلات میں اگر آ گئے ہیں تو آپ اس کی مالی مدد کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی جو مالی مشکلات ہے، جو اقتصادی مشکلات ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا کسی ایک رشتہ دار کے یہاں جو ہے نا بیماری ہے اور وہ اپنا علاج نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرے رشتہ دار اس کے علاج کر سکتے ہیں، دو بھائیوں میں سے ایک بھائی غریب ہے، فقیر ہے، وہ اپنا علاج نہیں کر سکتے، اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، لیکن دوسرا جو بھائی ہے اس کے پاس الحمدللہ مالی امکانات ہے، مالی وسائل ہے، تو صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے سے اس کی مدد کرے، اس کی جو ہے وہ تعاون کرے اور اس کی جو مالی مشکلات اس کو دور کرے۔ اس لیے علامہ علیہ نے فرمایا الاحسان الیہم، کہ صلہ رحمی کا ایک اعلیٰ جو درجہ ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، والانفاق الیہم، اور ان کے اوپر خرچ کرنا، ضرورت کے موقع پر مالی مشکلات کو بھی جو ہے وہ دور کرنا۔ یہ صلہ رحمی کی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کی گئی کہ صلہ رحمی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا، ولرعایت احوالہم، ایک دوسرے کا رعایت کرنا اور ایک دوسرے کے حالات کا جو وہ خیال رکھنا، اس چیز کا نام صلہ رحمی ہے۔ اب آئیے صلہ رحمی کی تاکید اور صلہ رحمی کی سفارش اور صلہ رحمی کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں جن میں صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے، صلہ رحمی کی سفارش کی گئی ہے اور صلہ رحمی کرنے والوں کو جنتی قرار دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم ابھی روایات اور آیات کی روشنی میں آپ کو بیان کریں گے۔ صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے اور اچھے روابط رکھنے والے جنتی ہے، یہ جنتیوں کا کردار ہے۔ اور صلہ رحمی کو قطع کرنا، رشتہ داروں سے ناراض ہونا، رشتہ داروں سے رابطے کو منقطع رکھنا اور بالکل کٹ کر رہنا، یہ جہنمیوں کا کردار ہے۔ یہ آیات جو سورہ ورقہ رعد کی آیت 19 سے لے کر 24 تک، ایک تو جنتیوں کے کردار اور جنتیوں کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے کہ جنتیوں کے کردار کیا ہے۔ کوئی انسان اگر جنتیوں کے کردار کو اگر اپنانا چاہے، ان کی سیرت کو اپنانا چاہے، ان کی صفات کو اپنانا چاہے، تو پروردگار عالم نے 9 صفات جنتیوں کو بیان کی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ خوشخبری دی ہے جن میں یہ صفات ہے، جن کی یہ کردار ہے، جن کی یہ اوصاف ہے، یہ اہل جنت ہے، وہ جنت عدن میں رہیں گے، اور نہ تنہا یہ تنہا رہیں گے بلکہ ان کے ماں باپ بھی جنت میں چلے جائیں گے، ان کے ازواج اور بیویاں بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور ان کی اولاد بھی جنت میں چلی جائیں گی، یعنی پوری فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے اور انتہائی خوشحال زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو جنتیوں کے کردار ہے اور جنتیوں کے اوصاف ہے اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنائیں۔ انہی جنتیوں کی اوصاف میں سے ایک اہم ترین صفت یہ ہے، جنتی رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں، رشتہ داروں کے غم میں شریک ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو صلہ رحمی کی فریضے کو انجام دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنتی انسان ہے، چونکہ اس نے دنیا میں ایک اہم ترین فریضے کو انجام دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں، اس کے صلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ اب آئیے جنتیوں کے اوصاف سورہ ورقہ رعد کی آیات کی روشنی میں جنتیوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے الذین یوفون بعہد اللہ، جنتی انسان وہ لوگ ہیں جو عہد الہی میں وفا کرتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ جو انہوں نے عہد و پیمان اور وعدہ کیا ہے اس وعدہ الہی کو نبھاتے ہیں، جو بھی عہد الہی کا مصداق ہے اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں۔ عہد الہی ایک جامع اور کلی مفہوم ہے، ایک وسیع مفہوم ہے۔ اسی عہد الہی میں سے ایک یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرنا عہد الہی ہے، ائمہ کی اطاعت کرنا عہد الہی ہے، رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا عہد الہی ہے، اور اسی طریقے سے واجبات پر عمل کرنا اور گناہوں سے رکنا یہ خدا کی طرف سے عہد ہے۔ خدا نے ہم سے وعدہ لیا ہے واجبات کو بجا لائیں گے اور گناہوں سے رکیں گے۔ جو واجبات کو بجا لاتے ہیں اور گناہوں سے رکتے ہیں یہ عہد الہی کو بجا لانے والے ہیں اور وفا کرنے والے ہیں۔ لہذا سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ عہد الہی کو نبھانا، الذین یوفون بعہد اللہ، جو عہد الہی کی وفا کرتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے، چاہے وہ واجبات پر عمل کرنے کا وعدہ ہو، چاہے محرمات کو ترک کرنے کا وعدہ ہو،
چاہے شریعت کی تمام قوانین پر عمل کرنے کا جو وعدہ خدا نے لیا ہے ان سب کو نبھاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ خدا سے کیے ہوئے جو وعدہ ہے اس کو نہیں توڑتے، وہ عہد شکن نہیں ہے، وہ بے وفا نہیں ہے، وہ اہل وفا ہے۔ جو اہل وفا ہے وہ اہل جنت ہے، یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، رابطہ برقرار رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یا ان ہستیوں کے ساتھ جن کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ، وہ لوگ اہل جنت ہے، رابطہ رکھتے ہیں، متصل رہتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، خدا نے دستور دیا ہے جن کے ساتھ رابطہ رکھنے کا، جن کے ساتھ رشتے کو جوڑ کر رابطے کو مضبوط اور محکم رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ وہ اپنے رابطے کو برقرار رکھتے ہیں۔ اسی فقرے کے ذیل میں تفسیر نمونہ میں ہے 3 رشتے برقرار رکھنا اور 3 رابطوں کو مضبوط رکھنا ضروری ہے، اور یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ سب سے پہلا رشتہ خدا کے ساتھ، انسان کا رشتہ خدا کے ساتھ ہے، اور انسان کا رابطہ مسلسل خدا کے ساتھ مضبوط رہے۔ اسی رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو واجب قرار دیا ہے تاکہ انسان اور بندے کا رابطہ محکم اور مضبوط رہے۔ لہذا پہلا رابطہ خدا کے ساتھ، اور دوسرا رابطہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، کہ اللہ کے ساتھ رابطہ تنہا کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تمہارا رابطہ برقرار ہو، کہ اللہ کے رسول کی معرفت ہو، محبت ہو، اطاعت ہو، اور ساتھ ساتھ پھر اہل بیت رسول کے ساتھ تمہارا رابطہ مضبوط ہو، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے، ان کی معرفت، ان کی محبت، اور ان کی جو ہے شہادت اور ولادت کے ایام میں ان کو یاد کرنا، یہ ان کے ساتھ رابطے کی علامت ہے۔ یہ دوسرا رابطہ، اللہ سے رابطہ، اللہ کے رسول اور ائمہ سے رابطہ۔ تیسرا رابطہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی رابطہ اور اس رشتے کو مضبوط رکھنا، یہ بھی حکم پروردگار ہے۔ لہذا اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، رشتے کو مضبوط رکھتے ہیں جن سے رشتے کو خدا نے مضبوط رکھنے کا دستور دیا ہے۔ اس کا مصداق 3 ہے، پہلے خدا کے ساتھ رابطہ، دوسرا جو ہے رسول اور ائمہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو، تیسرا یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، یوں تو تمام انسانوں کے ساتھ اجتماعی روابط مضبوط ہونا چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لیکن ان روابط میں سے، انسانی روابط میں سے ایک اہم ترین جو رابطہ ہے وہ رشتہ داروں کا رابطہ ہے۔ رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہوں اور مضبوط اور مستحکم ہوں۔ یہ جنتیوں کی علامت ہے کہ وہ اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ اور رشتوں کے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں۔ تیسری علامت یا تیسری صفت یہ ہے یخشون ربہم، کہ وہ خوف خدا رکھتے ہیں، خشیت الہی ان کے دل میں ہے۔ اہل جنت اہل خوف ہے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں، قیامت کی جو ہے وہ عذاب سے، عقاب سے اور سخت ترین حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں ڈرنا، قیامت کی تیاری کرنا اور قیامت کا خوف رکھنا، یہ اہل جنت کی علامت ہے۔ اور قیامت کے سلسلے میں لاپرواہ رہنا، نہ جہنم کا فکر، نہ عذاب کا فکر، نہ حساب کا فکر، نہ صراط کا فکر، نہ میزان کا فکر، بالکل لاپرواہ رہنا، یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ قرآن نے بار بار آخرت کو یاد دلایا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور اپنی ذہنوں کو آخرت کی طرف رکھنا اور اس کی خوف میں، قیامت کے خوف میں تیاری کرنا، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ یہ 3 علامتیں ہو گئی۔ چوتھی علامت وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتغاء وجه ربهم، اہل جنت اہل صبر ہے، اہل استقامت ہے، وہ مشکلات کے مقابل میں، دشمنوں کے مقابل میں، حوادث کے مقابل میں صبر کرتے ہیں، استقامت کرتے ہیں، اور اہل صبر اہل جنت ہے۔ یہ ان کی چوتھی علامت۔ ان کی 5ویں علامت جو قرآن میں بار بار جنتیوں کی کردار میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے، وہ اقاموا الصلاۃ، اہل جنت اہل نماز ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والے وہ جنتی لوگ ہیں، اور نماز کی لاپرواہی کرنے والے وہ جہنمی لوگ ہیں۔ نماز کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا وہ اہم ترین فریضہ جو قرآن میں بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے وہ نماز کی سفارش ہے، نماز کا فریضہ ہے۔ اس آیت میں بھی جو جنتیوں کی کردار کو بیان کیا گیا ہے، ایک اہم ترین جو ان کی ذمہ داری اور ان کا کردار ہے وہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ اس لیے ارشاد رب العزت ہوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اہل جنت وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور ان کی
چھٹی جو علامت ہے یا چھٹی جو صفت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اہل جنت اہل انفاق ہے، راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں، اور عزیزوں پر خرچ کرتے ہیں، انسانوں پر خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، اس چیز کو جو ہم نے ان کو روزی عطا کیا ہے، جو چیز ہم نے اپنے طرف سے ان کو عطا کیا ہے روزی، اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، پنہانی طور پر بھی اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، وعلانیۃً، آشکار اور علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی ضرورت کے مطابق، کبھی ضرورت اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ چھپا کے دیا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور پنہانی طور پر، لہٰذا جہاں چھپا کے دینی چاہیے وہ چھپا کے دیتے ہیں، جہاں علانی اور آشکار طور پہ دینی چاہیے وہاں علانیہ اور آشکار طور پر دیتے ہیں۔ انفاق کرنا اہل جنت کی علامت ہے۔ اس کے مقابل میں بخل کرنا، جیسے میں نے پچھلے درسوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، بخیل جہنمی ہے اور بخل جہنمیوں کی صفت ہے، اس کے مقابل میں سخاوت کرنا، انفاق کرنا، نیکی کرنا، احسان کرنا، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ اہل جنت اہل انفاق ہے، اہل جنت اہل احسان ہے۔ مزید جنتیوں کی کردار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اہل جنت وہ لوگ ہیں جو برائی کو دور کرتے ہیں نیکی کے ذریعے سے، یدرؤون، دور کرتے ہیں، بالحسنتی، نیکی کے ذریعے سے، السیئۃ، اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو۔ اس آیت کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے، مفسرین نے فرمایا ہے، یعنی اگر اہل جنت سے کسی قسم کے گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اس گناہ کو نیکی کے ذریعے سے دھوتے ہیں، یا توبہ اور استغفار کے ذریعے سے گناہ کے دبے کو اور گناہ کے دھول کو یا معصیت کی جو اثر ہے اس کو صاف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا انجام اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے بہترین گھر ہے، بہترین مقام ہے، جنات عدن یدخلونہا، وہ جنات جن کو جنات عدن سے تعبیر کی گئی ہے، ان جنتوں میں یہ داخل ہو جائیں گے، وارد ہو جائیں گے، نہ تنہا اکیلے جائیں گے، خود بھی جائیں گے، ومن صلح من آبائہم، ان کے آبا بھی، ان کے باپ بھی دنیا جنت میں چلے جائیں گے، وازواجہم، ان کی بیویاں بھی جنت میں چلے جائیں گے، وذریاتہم، ان کی اولاد بھی جو ہے نا وہ جنت میں چلی جائے گی، اور یہ پوری کی پوری جو فیملی ہے وہ جنت میں وارد ہو جائیں گے، اس شرط کے ساتھ ان کا کردار جنتیوں کا ہو، ان کا افکار جنتیوں کا ہو، فکر اہل جنت کی فکر ہے، کردار اہل جنت کی کردار ہے۔ انہی میں سے ایک اہل جنت کی ایک اہم ترین کردار، رشتہ داروں سے لڑنے والے نہیں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہونے والے نہیں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ایک ایک بات پر جھگڑے کرنے والے نہیں ہیں، سال ہا سال رشتہ داروں سے رابطہ منقطع رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ اہل جنت وہ لوگ ہیں جو رشتہ داروں کو معاف کرتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ یہ جملہ قرآن میں آیا، یصلون ما امر اللہ ان یوصل بہ، رابطہ رکھتے ہیں، رشتے کو مضبوط رکھتے ہیں، جن رشتوں کے ساتھ مضبوط اور رابطہ رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے اب ان پر ہر دروازے سے آتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کو تبریک پیش کرتے ہیں، ان کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ واقعاً تم لوگوں نے اپنے کردار کو سنوارا، اپنی کردار کی اصلاح کی، تم لوگوں نے نماز ضائع نہیں کی، تم لوگوں نے نیکی کی، احسان کی، رابطہ برقرار رکھا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے رہے، انفاق کرتے رہے، اور ضرورت کے موقع پر تم خرچ کرتے رہے۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابدی مقام، لازوال عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ ساتھ ساتھ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور قرآن پاک میں ان 2 چیزوں کو بار بار دہرایا گیا ہے، بار بار تاکید کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز واتقوا اللہ، کہ تقوی الہی اختیار کرو، خدا سے ڈرتے رہو، واجبات پر عمل کرتے رہو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور دوسری چیز والارحام، اور قطع رحم سے ڈرتے رہنا، رشتہ داروں کی حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کی پاسداری کرنا، رشتے کی حفاظت کرنا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارا رشتہ ٹوٹ نہ جائے، تمہارا رابطہ ٹوٹ نہ جائے، ان سے بہترین تعلقات رکھنے کی خدا نے سفارش کیا ہے۔ لہذا سورہ مبارکہ نساء کی آیت میں 2 چیزوں کی سفارش ہے، ایک تقوی الہی جو بار بار قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، اور اس کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، جیسے کہ خوبصورت فرمان ہے مولا کائنات کا وَبِالتَّقْوَى فَازَ الْفَائِزُونَ وَبِالْمَعْصِيَةِ خَسِرَ الْخَاسِرُونَ،
تقوی کے ذریعے سے پوری کائنات میں جتنے بھی کامیاب ہوئے ہیں وہ تقوی کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ تقوی وسیلہ نجات ہے، ذریعہ نجات ہے، بہترین سعادت کا وسیلہ تقوی ہے۔ اور دوسری چیز جو قرآن پاک کی آیات سورہ نساء میں ذکر ہوئی وہ ہے والارحام، رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ روایات میں بھی بہت زیادہ صلہ رحمی کی سفارش ہے، صلہ رحمی کی تاکید ہے، اور بے شمار صلہ رحمی کے آثار ہے، اس کی برکات فوائد ہے۔ صلہ رحمی کی تاکید اور نہایت سفارش کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او اوصی الشاہد من امتی والغائبہ، میں نہایت سفارش کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں میری امت میں سے ایک ایک فرد کے لیے، الشاہد منکم، وہ لوگ جو ابھی میرے سامنے حاضر ہے، یعنی اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم لوگ جو میرے سامنے حاضر ہے انہیں میں سفارش کرتا ہوں، والغائبہ، اور وہ لوگ جو غائب ہے، دور ہے، ان کو میں سفارش کرتا ہوں، من فی اصلاب الرجال، وہ لوگ جو مردوں کے اصلاب میں ہیں، صلبوں میں ہیں، انہیں میں سفارش کرتا ہوں، وارحام النساء، اور وہ لوگ جو ماؤں کے رحموں میں ہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کو میں سفارش کرتا ہوں الی یوم القیامہ، کس چیز کی؟ ان یصلا الرحمہ، کہ وہ صلہ رحمی کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین رابطہ رکھیں، تمہیں میں سفارش کرتا ہوں، اور آنے والے جو غائب لوگ ہیں ان کو سفارش کرتا ہوں، وہ جو باپ کے اصلاب میں ہیں، پشتوں میں ہیں، ان میں سفارش کرتا ہوں، ماؤں کے رحموں میں ہے ان کو میں سفارش کرتا ہوں، ایک چیز کی، ان یصل الرحم، کہ وہ صلہ رحمی کے فریضے کو انجام دے، وَإِن كَانَتْ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ، اگرچہ وہ 1 سال کے فاصلے پر دور ہے، یعنی انتہائی دور رہتا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنا ہے اور صلہ رحمی کو بجا لانا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ، یہ دین کی ایک اہم ترین ستون ہے، دین کی ایک اہم ترین فریضہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ رکھنا یہ دین کی اہم ترین سفارشات میں سے ہے۔ اس روایت میں پیغمبر نے نہ تنہا اپنے اصحاب کو سفارش کی ہے، اس وقت جو موجود پیغمبر کے سامنے لوگ تھے ان کو سفارش کی، اور جو پیغمبر سے غائب تھے ان کو سفارش کی، اور جو آنے والی نسلیں تھیں جو باپ کے صلب میں ہیں ان کو سفارش کی، جو ماؤں کے رحم میں ہیں ان کو سفارش کی، ایک مسئلے کی، وہ یہ ہے کہ ان یصل الرحم، صلہ رحمی کو بجا لانا ہے، اور یہ تمہارے دین کی ایک اہم ترین فریضہ اور ایک اہم ترین ستون ہے۔ مومنین کرام، ان آیات اور ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے، اس اہم فریضے کو بجا لائیے، رشتہ داروں کے ساتھ انتہائی بہترین روابط رکھیے، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کے فریضے کو بجا لا کے ان آیات پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ ان آیات پر عمل کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ اور آپ کا مقام جنت ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی رحمت اور دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کریں گے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، خدایا پروردگار ہمیں ہر انسان کو صلہ رحمی کرنے کی، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین اور اچھے روابط رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا رشتہ داروں کے ساتھ مدد کرنے کی اور ان کے ساتھ ہر طریقے کے احسان اور نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا تمام دینی تعلیمات پر، شریعت کے واجبات پر عمل کر کے خدایا تیری رضا اور خوشنودی، محمد و آل محمد کی شفاعت کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔